صدقہ آدمی جب کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی ملکیت سے وہ خارج ہو جاتا ہے اور اب اس سے رجوع نہیں کر سکتا ہے. صدقہ کرنے کے بعد اس کا وہ رجوع نہیں کر سکتا. کر لے گا کوئی رجوع وہ معتبر نہیں ہوگا. دعویٰ کر لے گا نہیں میں اپنا صدقہ واپس لینا چاہتا ہوں, نہیں لے سکتے. آج ہی 2-4 ٹنڈے بچا کر بگا دے گا وہاں صدقے میں رجوع نہیں ہوتا. ویسے بھی یہ ضمیر بھی ہر ایک یہ سمجھتا ہے میں نے جب صدقہ کر لیا. البتہ ہبے کے اندر یہ زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہبے کے اندر وہ صاحب ہدایہ نے جو 7 موانع لکھے ہیں تو 7 موانع میں سے جو ہے اگر کوئی مانع نہ ہو تو تب تو رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر 7 موانع ہو اور ان میں سے ایک مانع عوض بھی ہے اور صدقہ بھی جو ہے یہ ایک قسم کا ہبہ ہی ہے. اصل بتلانا یہ ہے کہ یہ صدقہ بھی جو ہے ایک قسم کا ہبہ ہی ہے. اچھا صدقہ بھی ہے کہ اگر وہاں موانع ہے, ایک یہ ہے کہ مثلا عوض, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر بطور صدقہ کیا ہو کیونکہ اس کو بطور صدقہ دے دیا ہو کسی غریب فقیر کو تو وہاں بھی جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہاں وہی مسئلہ صدقہ بھی چونکہ ہبہ ہی کی قبیل سے ہے اس وجہ سے یہ مانع رجوع ہے. جو 7 موانع ہیں ان میں سے ایک صدقہ بھی ہے. یہاں مسئلہ کیا پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت سالم ابن عمر روایت کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اپنے دادے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں فی سبیل اللہ ایک کو اپنا گھوڑا دے دیا. حمل اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹھاؤ انہیں سوار ہونے کے لیے فی سبیل اللہ. چلو تم جہاد میں جاتے ہی ہو تو میرا گھوڑا استعمال کرو. بطور صدقہ اس کو دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر کسی وقت اس کو جو ہے اس کو ضرورت پڑی ہوگی بیچارے کو اس گھوڑے کو بیچنے کی, تو اس نے دیکھا ہے کہ بازار میں اس گھوڑے کو بیچ رہا ہے. حضرت عمر دیکھ رہے تو گھوڑا پسند تھا حضرت عمر رضی اللہ. اس نے سوچا ہے کہ یہ تو اس کو بیچ رہا ہے تو اب میں جو ہے کیوں نہ میں ہی خریدوں, میرا ہی گھوڑا ہے, وہ پسندیدہ بھی ہے, آزمایا ہوا بھی ہے, تو لہٰذا میں ہی کیوں نہ خریدوں. لیکن اس کو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں کیسے کروں گا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ گئے تو ان سے یہ عرض کیا کہ اس طرح کا واقعہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعود اس صدقہ, کہا اپنے صدقہ میں اعادہ مت کرو. اب سوال یہاں پیدا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے میں اعادہ کہاں کر گئے. اعادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بغیر عوض کے نہیں میرا صدقہ واپس کر لو, میں نے اس لیے تھوڑی دیا تھا تم بیچ کر اس کو کھاؤ گے. اس نے صدقہ کر لیا ہے, فی سبیل اللہ کی قید لگائی, وہ قید وید کچھ نہیں ہوتی ہے. صدقہ کے اندر یا جو ہے بھائی کے اندر یا ہبے کے اندر کوئی شرط لگانی, میں تجھے گھوڑا بیچ رہا ہوں تو اس کو روزانہ جو چمنے کے 2-4 کلو کھلا جانا. تو یہ شرط جو ہے جو عقد کے غیر ملائم ہوگا. حالانکہ ہدایہ میں یہ چیزیں پڑھ چکے ہو خلاف وہ تو پچھلے سال ختم بھی ہوگی. تو غیر ملائم شرائط لگا لیا نا, یہ وہ شرائط جو ہے واجب ہو جائے عقد اپنی جگہ صحیح. اسی طریقے سے یہاں بھی اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی فی سبیل اللہ کی کہ اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرنا, لیکن اس نے تو صدقہ دے دیا ہے, صدقہ اپنی جگہ صحیح ہوا, شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لہذا اس نے اٹھا کر اس کو اگر وہ بیچ بھی دے گا اور کسی کام میں لائے گا, وہ مالک ہے. اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ پتا تھا کہ تو میرا تو اب اختیار نہیں ہے. وہ شرط بات اگر میں نے لگائی بھی تھی فی سبیل اللہ کی تو وہ تو ایسی ہی ہے, بس کوئی کر لے اعتبار تو اچھی بات ہے, کوئی نہ کر لے اس کا رعایت تو ہم مجبور بھی اس کو نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس نے کہا تھا میں ہی خریدوں گا. تو یہ اعادہ کہاں صدقہ ہوگا, ملکیت کے بدلنے سے تو حکم بدل جاتا ہے.
वो अब उसकी मिल्कियत, अब उसे खरीद सकता। तो हुजूर ने कैसे मना किया? ये सवाल नहीं पैदा होता जी कैसा कहते हैं सिगत साहब, जवाब क्योंकि वो औद फिर सदका का मतलब क्या है कि नहीं मुझे वापस दे दो अपनी चीज, मैंने सदका की चीज शर्त पर, वो तुमने शर्त पूरी नहीं किया, तुम बेचने के लिए निकले, इसको वापस दे दो, ये थोड़ी होती तुम। उन्होंने कहा था कि मैं ही खरीदूं। उसको कहा, शारिहीन ने ये लिखा है कि ये दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इजाजत अलल एहतियात दे दी है, ये नहीं है कि शरई हुक्म, ये नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कभी कोई हुक्म देते थे, कोई मसला बताते थे बरबिनाई शरीय, और कभी कभी कोई मशवरा या हुक्म बताते थे बरबिनाई एहतियात का। एहतियात का तकाजा ये है कि तुम इसको वापस ना लो। मत खरीदो। एक तो ये है कि लोगों के अंदर लोग जब देखेंगे तो और किस किस को कहते तुम फिरोगे, मैंने खरीदा है, मैंने उससे खरीदा है, मैंने उससे खरीदा है। लोग कहेंगे देखो इसने फलां को दे दिया था, अब उससे वापस ले लिया। एक बात। और दूसरी बात, इम्कान इस बात का है कि जब वो तुम जाओगे उसके पास के लाओ मैं ही देता हूँ, तो वो कहेगा तो किसी ने तो दिया था, लिहाजा इसमें कुछ रियायत करनी पड़ेगी। ये मुहाबात कहलाता है। ये बरबिनाई मोहब्बत के या बरबिनाई एहसान के, एहसान की बिना पर वो मेरे साथ कुछ रियायत करेगा, और ये तुम्हारी शायानी शान नहीं है। ये अज कबील अहकाम नहीं है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसको फरमाया, बल्कि अज कबील एहतियात और अज कबील अखलाक के फरमाया कि तुम ये बमानिद होगा याद सदक़े के, बमानिद होगा, इन्हें बज़ाहिर होगा, हकीकत अगर से नहीं है, हकीकत तो वही होगा, बल्कि बनने से मसला उसूली तो। इसी वजह से फुक़हा तो इन चीज़ों को तो कम जिक्र कर लेते हैं, लेकिन अखलाकियात का जो इल्म है तो उसमें इस चीज़ की बड़ी ताकीद की जाती है कि अहादीस के अंदर बिल्कुल कुरान और अहादीस के अंदर अखलाकियात पर बड़ा जोर दिया जाता है। अखलाकियात को अपनाओ। तो जहाँ ये उस कबील से भी है कुछ कि जिसमें ये कहा गया इत्तकू मवाजितुहुम, जहाँ कुछ इल्ज़ाम लगने का खतरा हो तो वहां से बचो। मौलवी साहब खड़ा है शराब की दुकान के सामने, किसी पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो, कहते मैं गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, बेचारा कर रहा है गाड़ी का इंतजार। तो लेकिन यहाँ उसको तोहमत हो सकता है, ये दूसरा कहेगा अच्छा मौलवी साहब भी इसी दुकान से निकले, इमाम साहब हमारे लिए नमाज पढ़ा रहे, ये शायद पी कर निकले। तो इस वजह से ये इत्तकू मवाजितुहुम है। उस कम वक्त को क्या है, मौलवी तो है कि उसको तो कम से कम एहतियात करना चाहिए। ये बड़ी ये चीज़ है। कभी कभी जो है बारिश होती है जबरदस्त, तो रास्ते में हम चलते चलते जो है कोई औरत हाथ दे देती है, तो मुझे भी तो समझते हैं ये दाढ़ी वाला आदमी है, कोई होगा शरीफ आदमी उठा लेगा, मुझे भी रहम आता है, तरस आता है कि उनकी खस्ता हालत हो चुकी होती, कम वक्त ऐसे घूमते फिरते हैं, तरफदर औरत है, तो सोच रहा हूँ मैं उठा लूँ, तो लेकिन यही आता है जहन में कि अगर किसी ने देखा अब ये कहीं सरनंगी है, कहीं ऐसी है, बेपर्दा है, तो लोग कहेंगे मौलवी साहब की बीवी, मौलवी साहब की बहन या मौलवी साहब की बेटी है जो उसको गाड़ी में कैसी यही कहेंगे। यह है इत्तकू मवाजितुहुम। मैं बस कहता हूँ जो कुछ होगा तो हमारे साथ, मुझे एहसास तो होता है ज़बरदस्त, कभी कभी ऐसा बहुत एहसास होता है, बच्चा आपको में होता है या कुछ सामान होता है या कुछ होता है, दर्द ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं नहीं उठाता हूँ। हाँ मर्द कोई होगा, अब तो उन पर भी भरोसा नहीं रहा। मर्द भी बदमाश होते हैं, पता नहीं क्या चीज़ होगी,
کون سا ڈونڈا ہوگا، کون سا لفنگ ہوگا، کیا جو ہے سیدھا آدمی ہوگا، ٹیڑھا آدمی ہوگا. لیکن کہیں ادھر ادھر تک ہو تو اس میں اتنا نہیں رہتا. دور سفر کے اندر بڑی احتیاط کر لیتے ہیں. تو یہاں یہ بھی تہمت لگنے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر امکان تھا کہ لوگ کہتے کہ اس نے واپس لے اسے واپس چھین لیا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر اس کو کوئی عبادت پڑتی جاتی ہے جو ابھی میں نے ذکر کی تھی حضرت سعد بن عبادہ کی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ واضح ہے اور اس سلسلے میں جو ہے عبادت مالیہ کے اندر یہ صریح حدیث ہے. عبادت مالیہ کے اندر تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کیونکہ اس میں توسع ہے. عیسیٰ علیہ السلام میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مثلا کسی کے طرف سے اس کے چھوٹ گیا تھا یہ مہینہ روزے کا مہینہ ابھی عبادت کے بعد میں پھر بعد میں کوئی کہتا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں گا اپنی طور سے دعا سے کر لیتا ہے پھر آپ میں رکھوں رکھنے میں کوئی مطلب پابندی اس کو نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں منع کیا جائے گا تو مطلب رکھو لیکن یہ معصوف ہوگا اس میں اس کا کوئی شرعن جواز ہے یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے جواز ضروری ہے کہ اس کے کھاتے میں یہ تب معصوف ہوتا یعنی اس کی طرف سے یہ شمار تب ہوتا کہ جب یہ ہے اس نے وصیت کی ہوتی. اس میں روزے میں تو وصیت بھی تو جائز نہیں. روزے کے اندر روزے کے باتیں بندے کے اندر نیابت بھی نہیں ہو سکتی. ہاں وہاں زیادہ سے زیادہ روزے کے اندر ہاں حج کے اندر یہ ہو سکتا ہے. حج کے اندر یہ ہو سکتا ہے اور زکات کے اندر بدل گیا اولا ہو سکتا ہے. اگر وصیت نہیں کی حج کے اندر اور زکات کے اندر ابھی یہ بتایا تھا تفصیل سے میں نے تو وصیت نہیں کی پھر کسی نے کیا اپنے طور سے کیا اس کی طرف سے حج کیا وہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں جائے گا. وہ نیابت کے سلسلے میں نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے لیے وصیت ضروری ہے. یا تو وہ خود کر لے یا جو ہے عبادات مالیہ یا مرکب جو ہوگا اس کی طرف سے جو ہے وہ وصیت کرتا. لیکن وصیت ہوگی کس میں؟ عبادات مالیہ میں یا مرکب میں. رہا خالص بدنی میں وہاں جو ہے اگر وہ فرض کرو وصیت بھی کر لے گا وہ وصیت معتبر ہی نہیں ہوگی کیونکہ نیابت اس میں نہیں جائز ہی نہیں. البتہ وہاں جو ہے رکھ سکتا ہے دوسرا رکھ سکتا. لیکن کیا ہوگا اس والے یعنی امید رکھی جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے اللہ کی رحمت وسیع ہے کہ ممکن ہے اب میں اس کی طرف سے روزہ رکھ رہا ہوں اب یہ بات عجیبت نہیں ہے. اس نے کم وقت وصیت کرے تو تب بھی نہ کرے تب بھی اس میں تو برابر ہے. عبادت کی طرف وصیت بھی تو معتبر نہیں ہے. اس وجہ سے اگر وہاں اس نے کی ہو یا نہیں کی ہو تو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی رکھ رہا ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ رہا ہے تو رکھنا چاہیے. لیکن یہ کیا اس کے کھاتے میں محسوب ہوگا یا نہیں ہوگا مجرا آئے گا وہ نہیں آئے گا اس کی طرف سے سمجھا جائے گا نہیں سمجھا جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بس امید رکھی جا سکتی ہے. ہاں اللہ چاہے تو اس کے کھاتے میں جو ہے کر لے گا نہیں ہے تو کم از کم ثواب اس کا پہنچ جائے گا. صرف عبادت مالیہ میں یا مرکب میں ہے یہ گنجائش کہ وہاں اگر اس نے وصیت بھی نہیں کی ہو تو تب تو ہوگا ایصال ثواب اور اگر وصیت کی ہو تو تب تو اسی کے کھاتے میں نہیں ہوتا. تو یہاں جو ہے یہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ یہاں عبادت مالیہ کی قبیل سے یہ تھا. تو اس وجہ سے یہاں اس کا تو وصیت کرنا بھی ضروری ایصال ثواب کے لیے تو جو ہے ہر ایک عبادت کے اندر حتیٰ کہ ایصال ثواب کا مسئلہ ابھی میں نے بتایا تھا. اب تو جمہور کا مسئلہ کیا ہے اب تو یہ جمہور کا مسئلہ کیا ہے. شوافیہ اور ممالک بھی امام مالک امام شافعی کا قول یہ نہیں ہے لیکن شوافیہ اور ممالک بھی اس کا جواز کے قائل ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے. ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ثواب اس کا پہنچ سکتا ہے. نیابت کا مسئلہ ہے تو اس کو
इसाले सवाब और नयाबत को जब अलग अलग समझोगे इसकी हकीकत क्या है तब मसला समझ में आ जाएगा, वरना नहीं समझ में आ जाएगा। तो समझो समझने जरूर कि आज क्या कारण मत क्या। यहाँ दो तीन बातें हैं। एक ये है कि ज़ौजा का नफका और औलाद सिगार का नफका ये तो बहरहाल बाप पर लाजिम है, और ज़ौजा का नफका जो है शौहर पर लाजिम है, ये तो लाजिम है। लेकिन एक ये है, सूरत ये है कि ज़ौजा किसी चीज़ की खुद मालिक हो, ऐसा भी हो सकता है उसको भी अपनी आमदनी के ज़राए हैं किसी चीज़ का मालिक है, तो उसमें उसको शौहर की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद उसको खर्च कर सकती है, जहाँ भी चाहे वो खर्च कर सकती है। चाहे लाल चौक जाने में खर्च कर दे, चाहे वो दिल्ली चक्कर करने में खर्च कर दे। जायज़ सूरतें जितनी भी है उनमें वो खर्च कर सकती है सवाब के लिए, कहीं भी करे, अपने मतलब ज़िक्र आखिर बनाने के लिए कोई मस्जिद बना सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जायज़ नाजायज़ में भी खर्च कर सकते हो, होगा वो अलग मसला है कि उस पर उसको जजा मिलेगी, किसी पर उसको सज़ा मिलेगी, वो अलग मसला है। लेकिन खर्च कर सकते हैं, शौहर उसको मजबूर नहीं कर सकता है कि तो क्यों खर्च करते हैं मेरी याद के बगैर, वो गधा तो कौन होता है, इसकी मिल्कियत है, ये यहाँ चाहे खर्च कर, लेकिन शर्त यह है कि उसकी अपनी मिल्कियत। अब रहा अपनी उसकी कोई मिल्कियत नहीं है तो शौहर पर लाजिम है कि उसका नफका। तो नफका किस चीज़ को कहेंगे? खाना पीना, रहाइश, लिबास, कपड़ा, ये है नफके के अंदर शामिल आ जाता है। अब अगर शौहर कंजूसी कर लेता है, उसको देता नहीं, खाने पीने के अंतिम में तंगी कर लेता है, तो वो एक वजह ये है कि उसने वो जब बैत करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का की वो औरतें आई थी, तो उन्होंने कहा था, खासकर उसने कहा था हिंदा ने कि वो सुफियान जरा कंजूस आदमी है, वो खर्च करने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसको उसकी इजाज़त के बगैर ये अपने मारूफ तरीके से जितना तुम्हारा हक बनता है खर्चे का, तुम्हारे खाने पीने का ले सकते हैं, उसमें इतनी तक की भी गुंजाइश है, क्योंकि उस पर लाजिम है, तो वो अगर अपना फर्ज नहीं समझता है तो वो ले सकते हैं। ये दूसरी सूरत। तीसरी सूरत है कि शौहर के घर में कुछ माल ऐसा है कि जो मोतद बिही है। मोतद बिही माल किसको कहेंगे कि जिस पर शौहर तलाश करना शुरू कर देगा, तो उसके जहन में होगा ये मैंने यहाँ रखा था, तो अब ये कहाँ है, तो अभी ये उठा कर वो किसी पड़ोसी को उसको दे दिया हो, इसकी इजाज़त नहीं है, जिसको वो अहम समझता हो। एक होती छोटी मोटी चीज़ है, घरों के अंदर आमतौर ऐसा होता है, छोटी मोटी कोई मुसाफिर आ गया, कोई पड़ोस सुनाने, कोई मांगने की चीज़, तो आमतौर जो है शौहर उसको सीरियस नहीं लेते, उसको शोर नहीं मचाते हैं कि तो ये क्या किया, उसको क्यों दे दिया, ये दे दिया है। खासकर बड़ी औरतें जब हो जाती है, बच्चे वाले है, तो वो घर की मालिका सब बन जाती है, हत्ता कि कभी जो है वो हज़ारों की तादाद में भी खर्च कर देती है, और समझता है कि वो मालिक की ही है, लाकर भी ले लेते हैं उसी के हाथ में, तो वही खर्च कर लेते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर सराहतन या दलालतन उसको इजाज़त हो, इसकी कहीं सराहतन होती है, कहीं दलालतन भी इजाज़त समझी जाती है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन उसूली तौर इजाज़त नहीं है जब तक न मालिक, क्योंकि मालिक तो शौहर है, तो जब तक न मालिक इजाज़त देते, और इजाज़त मैंने कहा इजाज़त की या तो सराहत नहीं या दलालत नहीं इजाज़त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर ये बात भी फरमाई थी कि ला तुनफिक इम्रातुन शैअन मिन बैति ज़ौजिहा इल्ला बिइज़्नि ज़ौजिहा। ये दरअसल इनको बीवियों को, औरतों को ये ताकीद थी कि इसमें बेहतियाती मत करो, ये भी समझा करो या शौहर का माल है तो कम से कम उसकी इजाज़त ले लो, वही सराहतन या दलालतन को इजाज़त होनी चाहिए, तब खर्च करो।
کسی نے اس پر اصل مسئلہ یہاں سے کھڑا ہو گیا، کسی نے اس پر کیا ہے کہ غلط طعام کے طعام تو اصل اطلاق ہوتا ہے غلہ کا، کیا غلہ بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا تو یہی تو ہمارے افضل الاموال ہے، یہ بھی گھر کے اندر ہوتا کیا ہے، گھر کے اندر عام طور اناج اور لا کر غلہ ہی رکھ لیتے ہیں، تو اس پر اس کو کھلی اجازت دے دی جائے، وہ لاتا رہے گا بیچارہ اور یہ ادھر سے تقسیم کرتے رہے بغیر پوچھے کہ، تو اس بیچارے کا ستیہ ناش ہوگا، تو اس کو بھی اجازت لینی چاہیے۔ اب فقہا نے یہ کہا ہے کہ طعام سے یہاں مراد ہے غلہ، یعنی بغیر پکا ہوا، رہا پکی ہوئی چیز اس میں خطرہ، مطلب پکی ہوئی چیز خود کھالی والی اور بچ گئی کوئی چیز اس میں سے کھانے پینے کی سے، اس نے بیوی نے جو ہے اٹھا کر کسی کو جس کو دے، اس کے لیے اجازت ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکی پھلکی چیز جو گھر کے اندر ضرورت نہ ہو، خراب ہونے کی، ضائع ہونے کی ضرورت ہو، اگر وہ بلا اجازت بھی کسی کو دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ دلالتاً یہ اجازت سمجھی جائے گی، کیونکہ دلالت اجازت ہونے کا اتنا ہی مطلب ہے کہ اگر وہ دیکھ لے یا بعد میں وہ سن لے تو اس پر وہ اعتراض نہ کرنا، اس پر اعتراض نہ کرنا، یہی ہے ہر ایک جگہ دلالت کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ میں بھی اگر تمہاری کوئی چیز اٹھا کر کسی کو دے دوں تو اگر تمہیں بعد میں یہ ناگوار گزرے، اس کا تذکرہ کرنے لگو گے تو یہ دوسری کی ملکیت میں غیر شرعی تصرف ہے، اور اگر یہ ہے کہ تم نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، تو تم اس کو جو ہے خوشی ہو جاؤ گے، دے دی ہے مولوی صاحب نے کسی دوسرے کو، تو ناگوار تمہیں نہ گزرے تو دلالتاً یہ اجازت سمجھی جائے گی۔ تو اس طریقے سے چھوٹی موٹی چیزوں کو یہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، باقی اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بھی دے دی ہے کہ کبھی ادھر سے دوسرے کے نشاوروں کو، کہ اگر بیوی کو صدقہ ودقہ کر لیتی ہے کبھی تو اس میں اس کو بھی ثواب ہے، اس دینے والی کو بھی ہے، اور جو اس کا مالک ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خازن کو بھی شامل کر لیا، کیونکہ پرانے گھروں کے اندر وہاں اس قسم کے خازن ہوتے تھے۔ خازن اس کو یہ پہلے زمانے یہاں یہ بڑے بڑے گھرانے جو ہوتے تھے بادشاہوں کے یہاں یا امیروں کے یہاں، آج کل بھی ہوتے ہیں، گھر کا خرچہ ورچہ اس کو خان سامان کہتے تھے، خان سامان اس کو کہتے تھے، تو یہ خان سامان یہاں آج کل تو اس کو منیجر کہتے ہیں، گھر کا منیجر ہے تو سارا خرچہ ورچہ وہی چلاتا ہے، تو اگر وہ ایسی چھوٹی ہو تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، وہی زوجہ، کبھی تو کسی کی منیجرہ جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے، تو کبھی وہ بیویوں کو، ان کو بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ تم آرام سے بیٹھو، تو یہ گھر کا خرچہ ورچہ جو ہے یہ ڈاکٹر سے جو بازار جائے لائے وغیرہ یہ تو ہمارا کام ہے، تو کسی کو گھر کے اندر نوکر رکھ لیتے ہیں، وہی اسی کے ذمہ دار ہوتا ہے، اگر وہ بھی کسی چیز کو کوئی دے دے ایسی چھوٹی ہلکی بغیر مالک کی اجازت کے، وہ بھی اس ثواب میں شامل کو، دونوں کو ثواب، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توازن پیدا کیا ہے کہ اگر وہ کر لے تو ثواب بھی تو ملے گا، تو تم بھی گھاٹے میں نہیں گئے، ادھر سے بیویوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ تم جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ